علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ ایک روایت پیش کی جاتی ہے جی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہاں پر نیچے حوالہ دیکھیں، چونکہ ان بیچاروں کو پتہ ہوتا ہے کہ عوام الناس کا الانعام ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ حوالہ کس کتاب کا دینا ہے کس کتاب کا نہیں دینا۔ انہوں نے جس کتاب کا حوالہ دیا ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے زندگی میں اس کتاب کا نام آج تک نہیں سنا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ مصنف عبدالرزاق وغیرہ میں کتاب حدیث موجود ہے اور یہ من گھڑت ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، یہ الفاظ ہیں کہ اے جابر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ حدیث من گھڑت موضوع خود ساختہ ہے، نبی علیہ السلام کا یہ فرمان نہیں ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ ایک عورت کو اعتکاف بیٹھے ہوئے مینسز آ جاتے ہیں، ماہواری آ جاتی ہے، تو وہ کیا کرے؟ گزارش یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مسئلہ ہے، اور ظاہر بات ہے ربانی معاملات میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو ان حالات میں وہ اعتکاف توڑ دے، اور اعتکاف کسی عذر کی وجہ سے اگر توڑ دیا جائے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ علیکم، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ سہاگ رات یا شادی کی پہلی رات دلہن کے سر کے پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر مسنون دعا پڑھنا کیسا ہے؟ ہم یہ گزارش کریں گے کہ یہ باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رہے کہ بال معمولی سے پکڑنا مقصود ہے، بالوں کو پکڑ کے کھینچنا مقصود نہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے، تو یہ بات غلط ہے۔ بالوں کو پکڑنے سے مراد اس کو پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ پکڑنا ہے، نہ کہ اس پر تشدد کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتراض کرنے والے کا ایک اعتراض آپ نے پیش کیا ہے جی، صحیح بخاری مسلم میں کچھ ایسی حدیثیں ہیں جو قرآن و سنت سے متصادم ہیں، اور پھر ایک حدیث کا تذکرہ کیا گیا ہے صحیح مسلم 2767 حدیث۔ میرے سامنے 2767 حدیث ہے صحیح مسلم میں، اور وہ حدیث یہ نہیں ہے، اور یہ ان لوگوں کا پرانا طریقہ کار ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ عوام الناس اتنا شعور نہیں رکھتے کہ حدیث کی کتابیں کھولیں اور جا کر تصدیق کریں، لیکن ان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اب عوام اتنے بھی بے شعور نہیں ہیں، وہ اللہ کی توفیق سے تصدیق کرنا جانتے ہیں۔ تو صحیح مسلم میں 2767 حدیث یہ نہیں ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا 15 شعبان کے بعد جو کفارہ کے روزے ہیں وہ رکھے جا سکتے ہیں؟ میرے علم کے مطابق اگر کسی کی قسم کا کفارہ رہتا ہے اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ قسم کا کفارہ کسی اور ذریعے سے دے سکے، یعنی مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا یا غلام کی آزادی، صرف روزے ہی رکھ سکتا ہے، تو پھر وہ روزے رکھ سکتا ہے، کیونکہ یہ سبب بھی روزے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، واللہ اعلم۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال آ گیا ہے کہ حکومتی فیصلہ آ گیا ہے جی نمازی ایک دوسرے سے 6 فٹ دور کھڑے ہوں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ گزارش یہ ہے کہ حکومت نے یہ پابندی لگائی ہے نماز تراویح کے دوران، اور نماز تراویح نفلی عبادت ہے، فرض تو نہیں، اور ویسے بھی نفلی نماز جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، تو آپ اپنے گھر میں جا کر نماز پڑھ لیں، بہترین حل ہے اس کا، ورنہ مسجد میں تو صف بندی کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ اگر نماز میں اقامت کہنا بھول جائیں تو کیا نماز ہو جائے گی یا دہرانا پڑے گی؟
بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ میرے علم کے مطابق اگر آپ نماز میں اقامت کہنا بھول گئے ہیں تو آپ کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ، واللہ اعلم۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی سوتیلی والدہ سے زنا کیا اور اسے حمل بھی قرار پا گیا، تو اب اس زانی کے والد کے لیے اس سوتیلی ماں کا کیا حکم ہے؟ نکاح ٹوٹا کہ نہیں؟ شریعت کا ایک اصول یاد رکھیے گا، اور وہ اصول یہ ہے کہ کوئی بھی حرام کسی حلال کو حرام نہیں کرتا۔ چونکہ آپ نے یہ بات توجہ کے ساتھ نہیں سنی ہوگی، میں دہرا دیتا ہوں۔ کوئی بھی حرام کسی بھی حرام کو کسی بھی حلال کو حرام نہیں کرتا۔ اب اس آدمی کے اس لڑکے کے والد کا نکاح حلال ہے، اس لڑکے نے جو کام کیا وہ حرام ہے، تو کیا اس حرام کی وجہ سے وہ حلال حرام ہو گیا؟ یقینی طور پر نہیں۔ باقی یہ طے شدہ بات ہے، جب ہم اپنے بچوں کی شادیاں وقت پر نہیں کریں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ہم ان کو ایسی خوراکیں کھلائیں گے جو جذبات کو برانگیختہ کرنے والی ہیں لیکن ان کے اندر جان نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو مادر پدر آزادی دیں گے، اور پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے ایسی حرکات کریں گے جو نہیں کرنی چاہیے، اور پانچویں چیز یہ ہے کہ ہم ایسا ماحول بچوں کو دیں گے میڈیا کے ذریعے کہ جس سے بچوں کے جذبات برانگیختہ ہوں گے، تو جب حلال راستے ہمارے بچوں کے لیے بند ہوں گے تو وہ پھر حرام کا ارتکاب کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے ایک ریکارڈنگ جو کہ 22 سیکنڈ پر مشتمل ہے، بلکہ 33 سیکنڈ پر مشتمل ہے، اس میں 3 سوال کیے ہیں، ان میں سے صرف ایک مجھے یاد رہ گیا، اس کا جواب میں دوں گا، باقی دونوں میرے ذہن سے نکل گئے، اس لیے کہ ایک وقت میں ایک ہی مسئلے کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ غالباً آپ کا سوال یہ ہے کہ جنازے کے فوراً بعد جو دعا مانگی جاتی ہے، جنازے کے فوراً بعد، اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں فوتگیاں بھی ہوئیں، جنازے بھی ہوئے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے فوت ہونے پر جنازے کے فوراً بعد دعا مانگی ہے؟ یقیناً نہیں۔ نبی علیہ السلام نے قبر پر دعا مانگی ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں، ادعوا لاخیکم وصلی اللہ علیہ الثبات فانہ الآن یسأل، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ثابت قدمی مانگو، کیونکہ اس وقت اس سے سوال ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جنازے کے فوراً بعد دعا مانگنا یہ حدیث سے ثابت نہیں۔ ہاں، تدفین کے بعد دعا کرنی چاہیے، لیکن یہاں ہمارے ہاں ایک اور مسئلہ ہے نا، ہم لوگ تدفین میں بہت زیادہ تاخیر کر دیتے ہیں، آدھا پون گھنٹہ لگتا ہے ہمیں مردے کو دفن کرتے ہوئے۔ وہ جی آپ یوں کریں، آپ اس کو یوں رکھیں، آپ نیچے سے مٹی نکال لیں، وہ نیچے سے ایک ڈھیلی ہے مٹی کی وہ پکڑ لیں، یہ اوپر چادر تان لیں، 2 بندے نیچے گھسیں جی، تیسرا جو اندر ہے وہ گھٹنا ٹیڑھا کر لے، فلاں کر لیں فلاں کر لیں۔ جبکہ جو بیچارہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کو عزت آبرو کے ساتھ رخصت کریں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو شخص فوت ہو جائے فاسرعوا لہ بالجنازہ، اس کو جنازہ پڑھ کے دفن کرنے میں تاخیر نہ کرو، جتنی جلدی ہو سکے یہ کام کرو۔ لیکن اقامت سے مراد یہ ہے کہ آپ اذان کے بعد نماز جب کھڑی ہوتی ہے تو جس کو تکبیر کہتے ہیں، جس میں قد قامت الصلاۃ یہ الفاظ آتے ہیں، اس کو اقامت کہتے ہیں جی۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا اپنے ورکرز کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان حالات میں؟ آپ کے کہنے کا مقصد شاید یہ ہے کہ ان حالات میں صورتحال یہ ہے کہ کام کاج تو سارا بند ہے اور ورکر کام نہیں کر پاتے، تو ہم اپنا زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ کام کرنے والوں کو دے دیں، اگر وہ حقدار ہیں، مسکین کے زمرے میں آتے ہیں تو ان کو دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن
जैज़ कैश, यू कैश, इजी पैसा वगैरह में अगर पैसे रखें तो उसके बाद उसके इवज़ फ्री मिनट्स मिलते हैं, उनका शरई तौर पर क्या हुक्म है? गुजारिश ये है कि ये जितने भी मोबाइल कैश वाले सिस्टम है ना, ये टोटल बैंकिंग वाला सिलसिला है। इसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं। जिस तरह बैंक वाले अपना आपका पैसा अपने पास रखकर वो सूदी कर्ज के तौर पर आगे देते हैं, और फिर उस वो सूदी कर्जे में से यानी जो सूद वो हासिल करते हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा अपने पास रखकर कुछ आपको दे देते हैं। तो यहाँ भी वही सिलसिला है। लिहाजा जैज़ कैश हो या यू कैश हो या कोई भी हो, इससे परहेज़ करना चाहिए। वालेकुम। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आपने सवाल किया कि खाना खाने के दौरान कुरान की तिलावत या कोई दीनी बयान सुनना कैसा है। तो मैं इस हवाले से ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन असल बात यह है कि खाना खाने के दौरान कोशिश खाने की तरफ, तवज्जो खाने की तरफ रहनी चाहिए, इधर उधर नहीं। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने सवाल किया है कि ज़िना बड़ा गुनाह है या कत्ल। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। गुजारिश ये है कि गुनाहों के दरमियान मुवाजना नहीं किया जा सकता कि कौन कितना बड़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही बुखारी सही मुस्लिम में है, इत्तक़ू सबअत मूबिक़ातिन, इत्तक़ू सबअत मूबिक़ातिन, 7 हलाक करने वाली चीज़ों से बचो, और उनमें से ये सारे के सारे गुनाह शामिल हैं। तो ये दोनों ही कबीरा गुनाह हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि ये बड़ा है और ये छोटा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वलाहु व बाद। आपने सवाल किया क्या पानी का बेचना जायज़ है। गुजारिश यह है कि पानी रब्बे कायनात की एक ऐसी नादिर और नायाब नेमत है जिसका मुतबादल कोई नहीं है, और पानी का बेचना जायज़ नहीं। लेकिन होता भला क्या है, जो लोग कहते हैं ना हम पानी बेचेंगे, वो पानी नहीं बेचते। बुनियादी तौर पर वो पानी को निकालने की या पानी को पहुंचाने की उजरत लेते हैं। यहाँ तक तो जायज़ है। मिसाल के तौर पर मेरी मस्जिद के बाहर फ़िल्टर लगा हुआ, अच्छी खासी उस पर लागत आई है और उसका ठीक ठाक माहाना बिजली का बिल आता है। तो चूँकि ये एक मरकज़ी कस्बा है, इर्द गिर्द काफ़ी सारे छोटे छोटे देहात हैं, वहाँ पर फ़िल्टर शुदा पानी नहीं है, और ज़ेर ज़मीन पानी यहाँ सियालकोट की फैक्ट्रियों की वजह से और कई वजहों की बिना पर आलूदा हो चुका है। तो होता ये है कि वो देहातों के लोग किसी एक चांद गाड़ी वाले को, किसी एक रिक्शा वाले को, किसी एक रेड़ी वाले को अपनी अपनी गैलन एक मखसूस निशानी के साथ पकड़ाते हैं कि लो जी आप हमें पानी ला कर दो, हम आपको फ़ी गैलन 10 रुपये देंगे। वो 10 रुपये पानी की कीमत नहीं है, वो 10 रुपये असल में बार बर्दारी की कीमत है। इसी तरह ना तो हमारा कोई प्रोग्राम है और ना ही हम ऐसा प्रोग्राम कोई रखना चाहते हैं इंशाअल्लाह, जब तक अल्लाह ताला ने तौफीक दी। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए हम कहते हैं कि जो आदमी यहाँ पर पानी भरने आएगा वो फ़ी लीटर 5 पैसे अदा करेगा। यानी अगर वो 20 लीटर पानी यहाँ से लेकर जाता है तो वो हमें 10 रुपये अदा करेगा। वो 10 रुपये पानी की कीमत नहीं होगी। मैंने पहले आपको बताया ना हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ। वो पानी की कीमत नहीं है, वो असल में पानी को साफ़ करने की उजरत है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त मिनरल वाटर के नाम पर कंपनियां पानी बेच रही हैं वो आवाम का खून चूसें, और ये चूस रही हैं। इनके पानी का मयार आपको ये सुनकर हैरत होगी कि ज़मीन से निकलने वाले सादा पानी से भी गिरा हुआ है, लेकिन चूंकि इनका नाम चल चुका है, ये ब्रांड बन चुकी हैं, तो इस वजह से ये लोग मुद्रे सेहत पानी फ़रोख्त करके, ये नेस्ले है या काइनली है या दीगर एक्वाफिना वगैरह हैं, ये सारे के सारे लोग गदला पानी फ़रोख्त करके तो अरबों खरबों रुपए रोज़ाना की बुनियाद पर कमाते हैं। ये जायज़ नहीं है। बाकी अगर
کوئی آپ کو پانی مہیا کرتا ہے اور اس کے بدلے میں آپ سے کچھ لیتا ہے، تو وہ پانی کی قیمت نہیں بلکہ وہ پانی نکالنے کی اجرت ہے یا پانی آپ تک پہنچانے کی اجرت ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظر بد سے بچانے کے لیے بچوں کے گلے میں تعویذ لٹکانا کیسا ہے؟ میرے علم کے مطابق یہ جائز نہیں۔ جو علماء اس کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں جی قرآن ہے نا، تو قرآن تو شفا ہے۔ تو میرے عزیز، اللہ تعالیٰ شہد کے بارے میں بھی فرماتے ہیں فیہ شفاء للناس، شہد میں بھی شفا ہے۔ تو شہد پینے سے شفا ملے گی یا شہد کی شیشی یا شہد کی بوتل گلے میں لٹکانے سے شفا ملے گی؟ اس لیے میرے علم کے مطابق یہ طریقہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے کہ آیات مبارکہ یا دعائیں لکھ کر گلے میں لٹکائی جائیں۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جی تعویذ اور تمیمے میں کوئی فرق ہے، بات یہ ہے کہ الفاظ بدلنے سے حقیقتیں نہیں بدل جاتی، یہ دونوں بنیادی طور پر ایک ہی چیز کے نام ہیں، اس لیے میرے علم کے مطابق یہ جائز نہیں ہے۔ علیکم، آپ نے فرمایا جی یہ تعویذ یا تمیمہ کے خلاف کوئی حدیث؟ بالکل حدیث ہے، سلسلہ حدیث صحیحہ میں پہلی جلد کا 889 صفحہ ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا سیدنا عقبہ بن عامر سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اور یہ روایت صرف وہیں پہ موجود نہیں ہے بلکہ حدیث کی اور بھی کئی کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن سلسلہ حدیث صحیحہ کا میں نے ذکر اس وجہ سے کیا کہ وہ قریب تر ہے، اور یہ 492ویں حدیث ہے سلسلہ حدیث صحیحہ میں۔ رہا یہ مسئلہ کہ سلسلہ حدیث صحیحہ تو اصل مصدر نہیں ہے، تو اگر اصل مصدر آپ کو چاہیے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مل جائے گا، وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جب ہم سلسلہ حدیث صحیحہ کی طرف آتے ہیں تو اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے سوال کیا کہ اگر عصر کی نماز رہ گئی اور ہم بھول گئے اور اس کے بعد پھر مغرب کی نماز پڑھ لی تو بعد میں ہمیں یاد آیا تو ہم پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا سادہ سا جواب تو ایک جملے میں ہے کہ کسی بھی قضا نماز کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من نام عن الصلاة او نسیہا فلیصلھا اذا ذکرھا، کہ جو بندہ بھی نماز سے سویا رہ گیا یا بھول گیا، اس کو جب بھی یاد آئے وہ پڑھ لے۔ تو اس لیے آپ کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے، جب بھی آپ کو موقع ملے آپ وہ نماز ادا فرما سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال کیا ہے جی جنتیں کتنی ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس سوال کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا سب سے پہلا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ہم جہنم سے بچیں، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، چاہے جائے کہ ہم یہ معلوم کرتے پھریں جی جنتیں کتنی ہیں اور ان کے نام کیا کچھ ہیں۔ واللہ اعلم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال ہے جو خواتین کہہ لگا کر ہنستی ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میری بھی سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنیادی طور پر آزاد پیدا فرمایا ہے، اور جو انسان آزاد ہے نا
اس کی شرعی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے آزادی کو ہم سلب نہیں کر سکتے۔ کسی غیر محرم کے سامنے ہنسنا تو بہت بات کا مسئلہ ہے، غیر محرم کے سامنے ضرورت سے زیادہ بات کرنا بھی عورت کے لیے منع ہے۔ باقی جو محرم عزیز و اقارب ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، والد ہے، اس کے سامنے عورت ہنسے، کہہ کے لگائے، جو مرضی کرے، شریعت اس کو پابند نہیں کرتی۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خواتین شادی کے بعد جیل میں قابو نہیں آ جاتی کہ اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، تم نظر اونچی نہیں کر سکتی، تمہاری شادی ہو گئی ہے، تم سر اونچا نہیں کر سکتی، تمہاری شادی ہو گئی ہے، تم اونچی آواز سے بول نہیں سکتی، تمہاری شادی ہو گئی ہے، تم ہنس نہیں سکتی، تمہاری شادی ہو گئی ہے، تم کہہ کر نہیں لگا سکتی۔ اسی غلط روش کے نتیجے میں پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور ان میں سب سے بڑا مسئلہ بغاوت کا ہے، اور جب عورت بغاوت پر اترتی ہے تو تباہیاں مچا دیتی ہے۔ اس لیے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جو حقوق شریعت نے عورت کو دیے ہیں ان حقوق کو مد نظر رکھنا چاہیے، وہ عورت کو ملنے چاہیے۔